السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ اچھا جی، جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے شاہی قلعہ نہ دیکھا ہو، اور لاہور سے باہر بھی رہنے والے جتنے بھی لوگ لاہور میں جب بھی آتے ہیں تو وہ شاہی قلعہ ضرور دیکھتے ہیں۔ ہمارے تقریباً تمام پاکستانی بہن بھائیوں نے شاہی قلعہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی کافی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، ابھی تقریباً 4 سے 5 سال پہلے ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی تھی، جس میں جو ہے بادشاہی قلعہ جو ہے اس کے اندر پائی جانے والی موتی مسجد کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ مسجد پہلے بند تھی، اس کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، عام عوام کے لیے وہ مسجد جو ہے بند تھی، تو اس کو کھول دیا گیا ہے اور اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اب ہم اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور وہ جنات کی مسجد ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے۔ تو مجھے بھی یہ شوق ہوا کہ میں بھی جا کر دیکھوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم قلعے میں جاتے رہے تھے لیکن ہم نے اس طرح کی کوئی مسجد نہیں دیکھی تھی، یا ہو سکتا ہے وہاں پر موجود ہو اور ہمیں یہ احساس نہ ہوا ہو کہ اس کو ہم دیکھیں۔ جب یہ چیز خبروں میں آئی اور بندے بندے کے زبان پر آ گئی تو پھر مجھے بھی یہ شوق ہوا کہ میں بھی جا کر دیکھوں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں شاہی قلعے گئی، اور جا کے ہم لوگ بہت شوق سے جو ہے اس مسجد میں گئے جس کا نام موتی مسجد ہے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو کیا کہتے ہیں وہاں پر کافی ساری خواتین تھیں، مرد تھے، لوگ پڑھ رہے تھے، زمین پر بیٹھے ہوئے، صفیں بھی تھیں وہاں پر جو آپ بچھا کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ میں نے بھی وہاں پر بیٹھ کر یاسین شریف جو ہے وہ پڑھی، اور مجھے وہاں پہ بہت ہی سکون ملا، ایک عجیب طرح کی روحانیت کا احساس ہوا، اور بہت ہی ٹھنڈا وہاں کا ماحول تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ دنیا سے بالکل الگ کسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر بہت ہی زیادہ سکون ہے، اور وہ مجھے اتنا اچھا لگا۔ اور ایک چیز اور میں نے وہاں پر دیکھی کہ جگہ جگہ دیواروں پر جو ہے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں، پین سے، بال پین سے، مارکر سے، کہ جی اے قوم جنات ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، اے قوم جنات میرے فلاں بھائی کے اولاد نہیں ہوتی ہے اس کے اولاد کروا دیں، ہمارا وہ قرضہ ہے اس قرضے کو اتروا دیں۔ اس طرح کی کافی زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں بدعت والی چیزیں مجھے وہاں دیکھنے کے لیے ملی، لیکن ان سب سے ہٹ کے مجھے وہاں کا ماحول بہت اچھا لگا۔ اس ماحول سے میں اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اگلے 3 4 مہینے کے لیے اپنی یہ روٹین بنا لی کہ میں ہر 15 دن کے بعد، یا 15 نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ میں ضرور قلعے جاتی تھی اور اس مسجد میں جا کر بیٹھ کر تھوڑی دیر پڑھ کر ضرور آتی تھی۔ مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، آ کر بھی بہت سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بعد لاسٹ ٹائم جب ہم گئے ہیں اور اس کے بعد سے لے کے آج تک میں دوبارہ ادھر نہیں گئی، اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو کیا کہتے ہیں اس ٹائم وہاں پر عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو کیا کہتے ہیں نماز جو ہے جماعت کے ساتھ شروع ہو رہی تھی۔ ایک حضرت تھے جو وہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کے پیچھے کافی جو ہے کم از کم 20 سے 25 آدمی تھے، کیونکہ مسجد بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، تو وہاں 20 25 آدمی تھے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہم لوگ بیٹھ گئے، ظاہر ہے ہم خواتین تھیں تو خواتین مردوں کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں عصر کی نماز کا ٹائم ہے، یہ مرد حضرات جو ہے نماز جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جب بھی جاتے تھے اتفاق سے وہ کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ اچھی طرح سے مسجد میں گھوم پھر کے دیکھ کے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھ کر تو آ جایا کرتے تھے۔ تو کیونکہ ہمیں پھر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ ہم موبائل پکڑیں یا کوئی تصویر وغیرہ بنائیں، کوئی نماز وغیرہ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، جاتے تھے مسجد کو دیکھتے تھے، وزٹ کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے اور مسجد سے نکل آتے تھے۔ تصویریں وغیرہ قلعے کی ہم لوگ لیا کرتے تھے، قلعے کی لے کے وہاں پر اپنی پکس وغیرہ بنا کے تو آ جایا کرتے تھے۔ اچھا، جب وہ اس دن نماز کا ٹائم تھا، جماعت ہو رہی تھی، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم خواتین جو تھیں ہم پیچھے بیٹھ گئے کہ جب یہ مرد حضرات پڑھ لیں گے تو ہم بھی عصر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ تھوڑی دیر یاسین شریف وغیرہ پڑھ کے تو پھر یہاں سے نکلیں گے۔ جب مرد حضرات نماز پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ فری بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ہاتھ میں کیونکہ موبائل تھا، مجھے ایسے ہی وہ ہوا کہ چلیں فری بیٹھے ہیں، میں نے مسجد کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اس میں نمازی حضرات بھی تھوڑے بہت آئے، اور کیا کہتے ہیں جو مؤذن تھے جو نماز پڑھا رہے تھے وہ بھی، ان کو بھی میں نے کیپچر کیا، اور وہاں پہ جو در بنے ہوئے ہیں جہاں پہ خواتین نماز پڑھتی ہیں وہ سب بھی میں نے کیپچر کیا۔ اس کے بعد نماز ختم ہو گئی، پھر ہم نے بھی نماز پڑھی، اور کیا کہتے ہیں نماز پڑھ کے یاسین شریف پڑھ کے جس طرح سے ہمیشہ جایا کرتے تھے اس طرح سے ہم لوگ واپس آ گئے۔ جب میں گھر آئی تو گھر آنے کے بعد بچے جو ہیں، فیملی جو ہے وہ تصویریں دیکھ رہے تھے کہ جی قلعے میں تصویریں لی تھیں تو کہ تصویریں دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے تصویریں دیکھنا شروع کی ہم لوگوں نے، تو مجھے ایک بچے نے کہا کہ ماما جو آپ نے مسجد میں تصویریں لی تھی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو میں نے کہا کیا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کہنے کہ آپ دیکھیں وہ تصویریں جو ہیں بلینک ہیں لیکن آواز آ رہی ہے۔ اب میں وہ فیلنگز آپ کو نہیں بتا سکتی جب میں نے وہ تصویریں دیکھیں جو میں نے مسجد کے اندر لی تھیں۔ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، تو جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ نمازی حضرات جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں عصر اور مغرب کا درمیانہ وہ ٹائم تھا۔ تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے پرندے جیسے کہتے ہیں اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو پرندوں کی کبوں کی کافی زیادہ بولنے کی آوازیں تھی، کافی زیادہ وہ اڑ رہے تھے اوپر سے نا، وہ بھی ویڈیو میں آئے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں لیکن جب گھر آ کر ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھی تو نہ اس میں کوئی نمازی تھا، نہ اس میں کوئی مؤذن تھے۔ ہم لوگوں کی تصویریں تھیں، مطلب ہم لوگوں کی ویڈیو تھی، اور ایک یا دو خاتون تھیں ان کی ویڈیو تھی، اس کے علاوہ کوئی نمازی اس ویڈیو میں نہیں تھا۔ کسی قسم کی کوئی جماعت، کوئی نماز ہوتے ہوئے کچھ بھی ویڈیو میں کیپچر نہیں ہوا، صرف اور صرف پرندے جو آسمانوں پر اڑ رہے تھے، ایک دو وہ پرندے اور ان کی آوازیں وہ ویڈیو میں موجود تھیں، اور ہماری فیملی کی ساری تصویریں، ہماری فیملی کی جو ویڈیو تھی وہ، اس کو جب میں نے دیکھا تو میری خوف سے اتنی بری حالت ہو گئی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں عجیب و غریب جو ہے میری حالت ہو گئی۔ میں نے فوراً جو ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، میں نے فوری طور پر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا۔ پھر صرف اسی کو ڈیلیٹ نہیں کیا، قلعے میں جتنی بھی تصویریں تھیں ہم لوگوں کی، شاید ایک دو میرے پاس ہوں تو وہ میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر ضرور کروں گی۔ قلعے میں جو تصویریں تھیں وہ ایک دو رہ گئی ہوں گی، باقی جو مسجد میں جتنی بھی تصاویر تھیں، جتنی بھی ویڈیوز تھیں، وہ سب میں نے بغیر دیکھے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں، اتنی زیادہ میں خوف زدہ ہو گئی۔ تو کیا کہتے ہیں، یہ آج مجھے اس لیے یاد آیا کہ میری ایک دوست ہیں جو کہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں، وہ لاہور آئی ہوئی ہیں آج کل، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ آؤں گی۔ تو میرے بچوں کو بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے قلعے جانے کا، اور ان سے زیادہ مجھے شوق ہو رہا ہے موتی مسجد دیکھنے کا۔ تو میں نے ان کے آگے اپنی یہ ساری بات ان سے شیئر کی، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا میں موتی مسجد نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ وہاں پر ہو چکا ہے، اور مجھے جو ہے میں ڈر گئی تھی، ظاہری بات ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو وہ بیچاری بھی اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ وہ ابھی رات کو بھی مجھے کال کر کے کہہ رہی تھی کہ ہمارا یقین کریں پورا مائنڈ تھا، ہم نے ساری فیملی نے جانا تھا، پھر بچوں نے مجھے کہا بھی کہ چلیں ہم چلتے ہیں لیکن ہم مسجد میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا میں قلعے میں ہی نہیں جاؤں گی، مسجد تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہو، یا آپ لوگوں نے موتی مسجد وزٹ کی ہو، یا شاہی قلعے گئے ہوں، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے کچھ پتہ چلے کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا۔ ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔